غلط فہمی میں ایک چیز یہ بھی ہوتی ہے، انسان کسی کے تعلق سے اگر کوئی خیال پہلے سے قائم کر لیتا ہے، سوچ لیتا ہے کہ نہیں بھائی انہوں ایسے ہوں گے، تو اب ان کو اسی نظریے سے دیکھتے ہیں ہم لوگ۔ اگر کسی کے تعلق سے ہم سوچے کہ انہوں جادوگر ہے، مطلب کوئی بولے تو سنوے کہ ان کو جادو کرنا آتا، اب اس کو ہم سب کیا کرتے؟ جادوگر کی نظر سے ہی دیکھتے ہیں، نہیں ان سے بات کرے تو جادو ہوتا، ان سے ہاتھ ملائے تو جادو ہوتا، انہوں ہاتھ پھیر دیتے کہتے جادو ہو جاتا، یہ ہو جاتا۔ اب اس کو وہی نظر سے دیکھتے ہیں، جادوگر جادوگر، حالانکہ ثابت ہی نہیں ہوا، کوئی دلیل نہیں ہے، کوئی پروف نہیں ہے۔ ایسے کتنے واقعات ہم دیکھتے ہیں، کسی نہ کسی کو ہم جادوگر بول دیتے ہیں تو اس کو زندگی بھر وہی لقب ہر آدمی دے دیتا ہے کہ نہیں بھائی یہ جادوگر ہے، حالانکہ کوئی چیز نہیں ملی ان کے پاس، کوئی پروف نہیں ملا، اس طرح ڈرتے ہیں۔ اسی طرح کیا ہے، کسی کے تعلق سے نہیں انہوں چوری کرتے، ان کو چوری کرنے کی عادت ہے، اب جیسے ہی یہ گمان قائم کر لیے، اب اس کو اسی نظر سے دیکھتے کہ انہوں چور ہوں گے، انہوں چور ہوں گے۔ خاص طور سے بھابھی اور ننند کا رشتہ جو ہوتا ہے، بھابھی اپنے میکے میں چلے گئی، ننند اپنے میکے میں آئی، تو اب بھابھی کو ہمیشہ وہ یہ خیال رہتا ہے انہوں چور ہے، میری ننند کون سا میرے چوڑیاں چوری کرتی کی، میرے کپڑے چوری کرتے کی، میرے کیا کر، یہ خیال رہتا ہمیشہ۔ اب اتفاق سے لڑائیاں جھگڑے ایسے ہوتے ہیں کہ کبھی کسی کا ہار، کسی کا کیا ہے بھی کان میں کی بالی یا کچھ تو بھی ایک جگہ رکھنے کی دوسری جگہ رکھ لیتے ہیں، بھول جاتے ہیں، آنے کے بعد پھر ڈھونڈتے ہیں تو وہ چیز نہیں ملتی، تو فوراً ہمارے گھر میں کون آئے تھے، میں جانے کے بعد میری چھوٹی ننند آئی تھی، انہوں چوری کرے، لڑائی جھگڑا، ارے میں کیوں لوں جی، اللہ اکبر، حالانکہ بعد میں 2-4 دن نہیں ہوتا، پھر وہ جہاں رکھے تھے وہاں پر مل جاتا۔ تو یہ سب چیزیں کیا ہے، کسی کے تعلق سے غلط فہمی پہلے سے اگر قائم کر لیے، ذہن میں بٹھا لیے، اس کو اسی غلط اینگل سے دیکھتے ہیں۔ اگر ساس پہلے سے یہ نظریے سے ہے کہ نہیں شادی کے بعد میرا بیٹا بدل جاتا ہوگا، تو اب شادی کے بعد اس کو اسی نظریے سے دیکھتی ہے۔ کہاں ذرا بھی اگر ٹیڑھی بات ہوگی تو اس کے ذہن میں یہ چاہتا نہیں میرا بیٹا بدل گیا، اب بدل گیا۔ بہو کے تعلق سے اگر یہ سوچے کہ نہیں میری بہو کچھ تو بھی سکھا دیتی ہوں گی، تو پھر اب وہ بہو کو اسی شک کی نظر سے دیکھتی ہے۔ اگر بہو بھی ساس کو پہلے سے یہ سوچ کے آتی ہے کہ ساس پورے ایسے رہتے گتے، پورے ظالم ساساں رہتے، میرے کو بھی کہاں ستانے والی ساس ملتی کی، اس سوچ سے جب وہ آتی نا گھر میں، اب ساس کو اسی نظریے سے دیکھتی، اس کی کون سی بھی اچھی بات اس کو اچھی نہیں لگتی، اس کو ہر بات بری ہی نظر آتی ہے۔ تو ٹھیک ہے نا، اس طرح کسی کے تعلق سے پہلے ہی برا سوچ لینا یہ بہت بری بات ہے۔ جب تک کہ ان کی غلطی ثابت نہ ہو، ہم کسی کو اس نظریے سے نہیں دیکھ سکتے۔ سورہ حجرات آیت نمبر 2 سنو، یہاں پر ایک واقعہ ہے۔ اے ایمان والو، اپنی آوازیں نبی کی آواز سے اوپر نہ کرو، اونچی آواز سے نبی سے بات نہ کرو، یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ اور نہ ان سے اونچی آواز سے بات کرو جیسے آپس میں ایک دوسرے سے بات کرتے ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال غارت ہو جائیں اور تمہیں خبر بھی نہ ہو۔ کیا معلوم ہوا اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے کیا حکم دیا؟ نبی کی آواز سے اونچی آواز سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بات مت کرو۔ اگر تم ایسا کرے تو کیا ہوتا؟ تمہارے اعمال برباد ہو جاتے۔ نبی کی آواز سے اونچی آواز میں بات کرے تو تمہارے نیکیاں برباد ہو جائیں گے، اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دے دیا۔ اب جیسے ہی یہ آیت اتری، یہ بات ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سننے کے بعد ڈر گئے۔ کیوں ڈرے؟ کیونکہ فطری طور پر اس صحابی کی آواز اونچی تھی، جیسے ہوتی نا کچھ لوگوں کی آواز اونچی آواز ہوتی ہے، بڑی آواز ہوتی ہے، تو ان کی آواز اونچی تھی۔ اب ان کو ڈر ہو گیا، اللہ کا حکم ہے نبی کے آواز سے اونچی آواز میں بات مت کرو، تو میں برباد ہو گیا، یہ سوچ کے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرنا ہی چھوڑ دیے۔ کچھ دن گزر گئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ثابت کہاں ہے، نظر نہیں آ رہے؟ تو صحابہ نے کہا کہ وہ گھر میں ہے، جاؤ بلا کے لاؤ، وجہ کیا ہے پوچھو۔ تو جب پوچھا گیا تو ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے میں تو برباد ہو گیا، میں کیسے آ سکتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، کیونکہ میری آواز تو اونچی ہے نا، اگر میں بات کرا اونچی آواز میں تو میرے نیکیاں برباد ہو جاتے۔ اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے ثابت، تو جہنمی نہیں ہے، تو جنتی ہے، تیرے اعمال برباد نہیں ہو جائیں گے۔ اصل میں اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ نبی کی بات پر بات مت بولو، نبی کے فیصلے پر تم اپنا فیصلہ مت کرو، نبی سے جھگڑا مت کرو، یہ اس آیت کا مطلب ہے۔
لیکن آیت نہیں سمجھ میں آئی، کس کو؟ صحابی کو۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی بات! عربی زبان جاننے والے صحابی، عربی زبان میں قرآن اتری، آیت اتری، لیکن اس کو نہیں سمجھ سکے، غلط فہمی ہو گئی کہ شاید میرے نیکیاں برباد ہو جاتے، اس سوچ سے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرنا چھوڑ دیے۔ سمجھ رہے نا؟ تو اس طرح غلط فہمی۔ پھر اسی طرح کیا ہے، ایک صحابی، ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک صحابی جیسے گھر کو پہنچتے ہیں، ان کی بیوی گھر سے باہر نکل کے آتی ہے بغیر پردہ کے، یعنی بے پردہ باہر نکل کے گھر سے باہر ان کو نظر آتی ہے، گھر کے باہر ٹھہری ہوئی ہے۔ غصے میں آتے ہیں اور فوراً کیا ہے، ڈانٹنا شروع کر دیتے ہیں، اور جیسے ہی ان کو غصہ آیا فوراً ان کی بیوی کہتی ہے رکو، وجہ کیا ہے پہلے پوچھو تو صحیح، میں بغیر پردے کے باہر کیوں ٹھہری، آپ وجہ تو معلوم کرو، کیا ہوا؟ تو بعد میں بتاتی ہے کہ دیکھو گھر کے اندر سانپ ہے، اس لیے میں ڈر کی وجہ سے باہر آ گئی۔ غلط فہمی ہوئی صحابی کو کہ میری بیوی بغیر پردے کے باہر کیوں گھوم رہی ہے۔ اس طرح غلط فہمیاں ہوتی ہے، لیکن جب تک اصل میں ہوا کیا معلوم نہ کرے، حقیقت کیا ہے نہیں معلوم کرے، فیصلہ نہیں کرنا چاہیے۔ پھر اسی طرح ایک مرتبہ ایسا ہوا، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد ہم سب صحابہ بہت زیادہ پریشان تھے، رنج میں تھے، فکر میں تھے، غم میں تھے۔ تو ہمیشہ وہی خیال آتا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، ہمارے گھر میں بھی اگر کسی کا انتقال ہوتا ہے تو جس کے گھر میں انتقال ہوا وہ کتنے زیادہ غم زدہ ہوتے ہیں۔ وہ تو صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرنے والے صحابہ کتنے زیادہ غم میں تھے، کتنے زیادہ فکر مند تھے۔ تو بہرحال عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے ایک دن سوچتے سوچتے کہیں پر بیٹھے ہوئے تھے اور سامنے سے عمر رضی اللہ تعالیٰ گزرے، گزرتے ہوئے السلام علیکم بولے اور چلے گئے۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں سنے، سلام کا جواب نہیں دیے۔ اب جیسے ہی سلام کا جواب نہیں ملا سیدھا گئے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس۔ کون؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سلام کرے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچے، کیونکہ اس وقت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ تھے۔ اب شکایت کریں گے کس کو؟ خلیفہ کو۔ ہم ہوتے تو کیا کرتے؟ ہم اچھا میں سلام کرے تو پرسوں جواب نہیں دیا نا، اب انہیں بھی کب تو بھی سلام کرتا نا، دیکھ تو اب میں کیوں بات کروں اس کو گھمنڈ آ گیا، فخر آ گیا، پیسے زیادہ ہو گئے، یہ ہو گئے وہ گئے، پتہ نہیں ہم کتنی چیزیں سوچ لیتے۔ لیکن صحابہ ویسے نہیں تھے۔ صحابہ کیا کرے، سلام کا جواب نہیں دیے، فوراً گئے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، شکایت کرتے ہیں ابو بکر چلو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میں سلام کرا، وجہ کیا ہے میرے کو جواب نہیں ملا۔ اب دونوں مل کے آئے، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کرتے آئے، عثمان کیا ہوا، تم عمر کے سلام کا جواب کیوں نہیں دیے؟ تو بولے کہ اللہ کی قسم تو نے کب سلام کیا میں سنا ہی نہیں، میں نہیں سنا، حقیقت میں میں نہیں جانتا کہ تو نے مجھے سلام کیا۔ تو اس وقت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے اے عثمان تم کس فکر میں ہے، تم کس سوچ میں ہے؟ ہو سکتا ہے نا ہم غم میں سوچ میں ہوتے، کبھی کوئی بول دیتا ہم کو سننا ہی نہیں دیتا، حالانکہ ہمارے بازو میں بولتے، ہم کسی اور سوچ میں ہوتے۔ تو بہرحال تم کس فکر میں تھے؟ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب یہ سوال ہوا تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب میں کہتے ہیں کہ میں اس سوچ میں ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال تو ہو گیا، لیکن میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال نہیں کر سکا زندگی میں نجات کا ذریعہ کیا ہے، مطلب جنت میں جانے کا ذریعہ کیا ہے، جنت کا راستہ کیا ہے، میں پوچھا ہی نہیں نبی کی زندگی میں، میرے کو معلوم نہیں ہوا، میں پوچھ لیتا تو کتنا اچھا تھا، میں یہی سوچ میں ہوں عمر کب آئے کب سلام کرے میرے کو نہیں معلوم۔ اللہ اکبر۔ جیسے یہ بولنا تھا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کا جواب دیتے ہیں اے عثمان یہ سوال میں تو کر لیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں یہ کہا کہ اے لوگو نجات کا ذریعہ صرف وہ کلمہ ہے جو کلمہ میں نے میرے چاچا کو پڑھنے کے لیے کہا تھا، لیکن میرے چاچا نے اسے انکار کر دیا، نہیں پڑھا، وہی کلمہ نجات کا ذریعہ ہے۔ اللہ اکبر۔ مطلب تم کلمہ پڑھے، اسلام قبول کرے، یہی تو تمہیں جنت میں لے جانے کا ذریعہ ہے، یہ مجھے جواب ملا۔ تو مطلب کیا ہے، اصل میں یہ واقعہ اس لیے بیان کیا کہ انسان کبھی کوئی سوچ میں ہوتا ہے، کوئی فکر میں ہوتا ہے، کبھی کبھی موبائل میں ہی گم ہو جاتے ہیں، کبھی کبھی ہم لوگ تو گھر کے اندر سے امی بھی آواز دیتی ہے تو ہم لوگ جواب نہیں دیتے، نہیں سننے آتا، کسی اور سوچ میں ہوتے ہیں ہم لوگ، کبھی ٹینشن میں ہوتے ہیں، کبھی ایگزام کے لیے پریپیئر ہوتے ہیں، کبھی پڑھتے ہیں، کبھی غم میں ہوتے ہیں، کبھی خوشی میں ہوتے ہیں، لیکن نہیں سن سکتے، کبھی کبھی کسی کو دیکھ نہیں سکتے، ٹھیک ہے نا۔ تو بہرحال اس چیز کو لے کے ہم غلط فہمی کی شکار نہ ہو۔